السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وجد وشد المئزر، صححه الألباني، حدیث صحیح۔ برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں و بہنوں، پیارے بچوں، قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، یہ جو مجلس ہے اور اس مجلس میں مجھے یہاں پر بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ تمام یہاں حاضر افراد سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے ذمہ داروں نے مجھ سے بارہا رابطہ کیا، بارہا، یہ ان کے اخلاص اور آپ لوگوں کے تئیں آپ کی محبت کا نتیجہ ہے۔ کوشش تھی کہ جمعہ کے لیے میں حاضر ہوں، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے نہیں ہو سکا، تو اس وقت میں اللہ کا شکر گزار ہوں، پھر ذمہ داران کا، برادر محترم امیر محترم ریاض بھائی اور اظہر بھائی اور دیگر متعلق افراد اور آپ تمام کا، اس موقع کو غنیمت جانیے گا، فرصت کو غنیمت جانیے گا، پھر یہ لمحات لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، بالکل نہیں آنے والے ہیں، قیمتی لمحات ہیں۔ اس رات کے تعلق سے میں 2-3 باتیں اہم کہوں گا۔ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ 1000 ہی کیوں بھائی، 1 لاکھ کیوں نہیں، 5 لاکھ کیوں نہیں، 10 لاکھ کیوں نہیں؟ دراصل ہم لوگ عربی زبان نہیں جانتے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت 1000 تک ذہن میں محدود ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، عربی زبان میں 1000 سے زیادہ گنتی نہیں ہے، 1000 سے زیادہ گنتی نہیں ہے، آخری گنتی 99,000 تک جائے گی، اس کے بعد ختم۔ اگر ان کو 1 لاکھ بولنا ہے تو ہم 100,000 نہیں بولتے ہیں، ہم لوگ 1 لاکھ بولتے ہیں، تو وہ لوگ 100,000 بولتے ہیں۔ 100,000، الف کا لفظ، 1000 کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عرب کے پاس 1000 کا لفظ ان کی سوچ کی انتہا، آخری جو ورڈ جو
عدد تھا، جو گنتی تھی وہ تھی. تو قرآن نے وہ ذکر کیا کہ یہ رات محدود نہیں ہے. ہماری گفتگو میں بھی ایسے بہت سارے الفاظ آتے ہیں. بعض عدد کو ہم لوگ بولتے ہیں ارے جاؤ جی تمہارے وجہ سے 70 دیکھا ہوا بولتے ہیں. تو گن کے 70 نہیں ہوئے، وہ 700 بھی ہو سکتے ہیں. ارے تمہارے وجہ سے 56 آتے جاتے رہتے جی وہ دکاندار. تو 55-56 کی گنتی نہیں ہے، ایک عدد بتانا مقصد ہے. تو یہاں یہ رات ان لمٹ عدد کی جو انتہا ہے اتنی بڑی رات ہے، جو آپ کے کیلکولیٹر میں جتنے نمبر ماریں گے جہاں عدد ختم ہوگا تو اس سے کہیں بڑی یہ رات ہے. اسی لیے اس کی صورت ہی لیلۃ القدر ہے. ایک اور غلط فہمی، اچھا اس کا ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں قیدیوں کے ساتھ آئی. ان کو قیدیوں میں جیسے تقسیم کیا جاتا ہے تقسیم کیا گیا. تو وہ ایک بدو کے حصے میں ہے. وہ سردار کی بیٹی تھی، ایک یہودی بڑے سردار کی بیٹی تھی، حوی بن اختر کی، حضرت صفیہ. تو اس نے اس سے کہا، صفیہ المومنین نے، تم مجھے آزاد کر دو، مجھے آزاد کر دو. تم کو کتنی رقم چاہیے میں تم کو رقم لا کر دیتی ہوں. تو اس عربی نے، بدو نے کہا مجھے 400 درہم چاہیے، میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس 400، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس نے کہا کیا اس سے بھی بڑا عدد ہوتا ہے؟ 400 سب سے بڑا عدد سمجھ میں آیا. تو عربوں کے پاس آج بھی گنتی کا تصور نہیں. جو سیدھے سادے عرب ہے ان کو 1000 سے زیادہ گنتی نہیں آتی. یہ مہینوں کے دن میں نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الشہر ہاکذا، الشہر ہاکذا. 2 مرتبہ آپ نے 10 انگلیاں دکھائیں، تیسری مرتبہ آپ نے 29 اور 30 کی انگلیاں دکھائیں. تو عربوں کو گنتی نہیں آتی. گنتی جو ہندسہ ہوتے ہیں، اس حال ہندسہ یہ ہندوستان سے نکلا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے یہ رات ان لمٹ راتوں کا بدل ہے. دوسرا ایک اعتراض یا ہمارے درمیان میں ایک لوگوں کے درمیان میں بات چل پڑی، جگنے کی رات نہیں. قرآن نے حدیث میں کہیں بھی اس کو جگنے کی رات نہیں کہا. ایک غلط فہمی ہے. جگتے کم ہیں، گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں ہے، گھر والے جگتے ہیں. کوئی جا رہا ہے ایئرپورٹ تو یہ لوگ جگتے ہیں. کسی مقصد کے لیے ولیمے میں شریک ہوئے ہیں تب 2 بجے رات تک جگتے ہیں. یہ جگنے کی رات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر. تو یہ قیام لیلۃ القدر ہے، قیام لیلۃ القدر ہے. یہ جگنے کی رات نہیں. یہ غلط تصور ہم بچوں کو بٹھا دیتے ہیں تو بچپن سے وہی تصور لے کر آتا ہے، بلکہ یہ سونے والوں کو جگانے کی رات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث بھی شیخ محترم سے سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں اعتکاف میں ہوتے تھے، درمیان میں گھر والیوں کا جائزہ لیتے تھے کہ کسی کی نیند تو نہیں لگی، کوئی اونگ تو نہیں رہے ہیں، کوئی غفلت میں تو نہیں. تو یہ رات غور کیجیے، یہ رات انفرادی ہے. انفرادی کا مطلب انڈیویجل، ہر کوئی ایکٹیو رہنا ہے. ایکٹیو کا مطلب انتہائی چاق و چوبند. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ نے جو الفاظ استعمال کیے، اس سے زیادہ بہترین الفاظ ایکٹیونیس کے لیے نہیں ہو سکتی.
جد و شد المیزر، جد و شد المیزر، کوشش اور کمر کس۔ آپ دیکھیے کوئی میدان میں اتر رہا ہے، سستی کرتے ہوئے ہوتا ہے ساتھ، کوئی کھیلنے کے لیے اتر رہا ہے میدان میں، لڑنے کے لیے اتر رہا ہے، فٹ بال کھیلنے کے لیے اتر رہا ہے، کرکٹ کھیلنے کے لیے اتر رہا ہے، تو سست کاہل لنگڑتے ہوئے بالکل آنکھوں کے اندر میل ہے اور بالکل کپڑے وپڑے اس کے بے ڈھنگے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں۔ اس کو بولے کئی بار میدان میں نکل یہاں سے، ہاں اس کو اس کے لائق نہیں سمجھتے۔ وہاں میدان میں جانے والا ایکٹیو رہتا ہے۔ ایک امتحان حال میں جانے والا کیسا ہوتا ہے؟ ایکٹیو ہوتا ہے، انتہائی چاق و چوبند ہر چیز، اس کا قلم، اس کی عینک، اس کا سارے جو چیزیں اس کو استعمال کے لیے ہیں، اسکیل، کیلکولیٹر، ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کر وہ تیار ہو کر جاتا ہے۔ تو یہ راحت پرسنل، انڈیویجل، انتہائی ایکٹیونیس کی راحت ہے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ جد و شد المیزر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سستی نہیں کرنا ہے، اور یہ مغرب کے بعد سے شروع ہو گئی، مغرب سے شروع ہو گئی۔ اب تک تو ہم آدھی رات گزار، آنے والی آگے راتوں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت سے آپ اس اہمیت کو جانیے حتیٰ مطلع الفجر، طلوع فجر تک، فجر کی نماز تک، اس کی اہمیت جانیے۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات، یہ انڈیویجل بھی ہے اور یہ فیملی میٹر بھی ہے۔ فیملی میٹر کا مطلب پورے گھر والے اس میں شامل ہیں، اماں الگ ہے، دادی الگ ہے، نانی الگ ہے، خالہ الگ بیٹھی ہوئی، نہیں، انڈیویجل بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، سب کا سروے کرنا چاہیے۔ نوجوان سروے کریں اپنے گھر والوں کا، ان کی اس بات کا دیکھ بھال کریں، ان کو کیوں اس وقت وہ عبادت نہیں کر رہے، کس چیز کی کمی ہے، اس کا پہلے سے انتظام کر لیں۔ یہ پوری رات ہم آدھی رات کھانے پکانے میں لگا رہے ہیں، مختلف قسم کے ایکٹیویٹیز میں لگا رہے ہیں، کچھ لوگ سحری کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ سب ساری چیزیں ہیں، یہ وقت لوٹ کر نہیں آئے گا بھائی، نہیں آئے گا، نہیں حاصل کر سکتے۔ پوری دنیا کی دولت بھی دے دیں گے تو یہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ نوجوان، تھوڑی سی باتیں نوجوانوں کے تعلق سے، اصل موضوع پر میں بعد میں آؤں گا۔ نوجوان، پھر کہتا ہوں نوجوان، مجھے اپنی جوانی یاد آتی۔ نوجوان شعلہ ہے، شعلہ، نوجوان دہکتا ہوا شعلہ ہوتا ہے، دہکتا ہوا شعلہ۔ عمر کی جوانی دیکھو، کسی سے ذرا برابر بدتمیزی ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کھینچتے تھے، جوش، جذبہ۔ حضرت علی کی جوانی دیکھی، صحابہ کی جوانیوں کی قصے پڑھی۔ جوان شعلہ ہوتا ہے، شعلہ، بھڑکتا ہوا، روشنی دینے والا، انقلاب پیدا کرنے والا، اس کو نوجوان کہتے ہیں۔ سست انسان کو نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ بات، بھائی لوگ ذرا غور سے سن لیں جو دیواروں سے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی، المؤمن القوی، اللہ کو طاقتور بندہ پسند ہے، احب الی اللہ، زیادہ پسندیدہ ہے، من المؤمن الضعیف، من المؤمن الضعیف۔ تو ہم یہ دیواروں کے، پلروں کے، نازک چیزوں کے سہارے نہیں لیتے۔ مومن اپنے بازو پہ بھروسہ کرتا ہے، جوان اپنے بازو پہ بھروسہ کرتا ہے۔ یہ عارضی سہارے آپ کو زندگی کا سہارا نہیں دیتے۔ تو المؤمن القوی کون ہے؟ نوجوان۔ نوجوان ہمیشہ اللہ کو پسندیدہ ہے، خیر کا کام کرتا ہے، احب الی اللہ، اللہ کی طرف زیادہ اس کی میلان ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، اللہ کو پسند ہے نوجوان۔ اور یہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے،
ریڑھ کی ہڈی اگر تھوڑی سی بھی اس میں معمولی سا ڈسک آ گیا، ڈاکٹر بولتا ہے آپ لیٹے رہیے، بیکار ہوگا جب تک وہ جمے گا نہیں۔ اگر نوجوان بیمار ہے، امت بیمار ہے۔ نوجوان کمزور ہے، وہ خاندان کمزور ہے۔ نوجوان کمزور ہے، جمعیت کمزور ہے۔ اور یہ کمزوری ہمیں اندر سے کھا رہی ہے، کھوکھلا بنا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر انتہائی ایکٹیو تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جہاں دیکھو ابو بکر و عمر موجود ہیں، جہاں دیکھو ابو بکر و عمر موجود ہیں۔ ایک کی عمر 30 سال ہے، ایک کی عمر 45 سال ہے۔ جہاں دیکھو جا ابو بکر و جا عمر، جا ابو بکر و ذهب ابو بکر و ذهب عمر۔ نوجوان سست نہیں ہونا چاہیے، سستی مسلمان کی فطرت میں نہیں ہے، بالکل نہیں۔ 6 سال کے بچے کو نماز کے لیے کہا جائے گا سست ہوگا؟ 6 سال کا بچہ اس کو نماز کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کے آداب بتائے جا رہے ہیں، تو اس کو کیسے سست ہو سکتا ہے؟ 60 سال کی عمر تک، 70 سال کی عمر تک، 80 سال کی عمر تک وہاں بتایا گیا کہ بیٹا تم کو وضو کرنا ہے، یہ جسم کے اعضاء ہیں، نور ہے نور۔ اس وقت سے بچے کو تیار۔ آج تو رمضان کا سیزن چل رہا ہے، اس لیے ہم سب جاگ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، عبادتوں میں لگے ہوئے، بہت پرنور منظر ہے۔ اللہ کی قسم رمضان کے بعد عید کے دن، عید کے دوسرے دن اپنے جسم سے 2 کلو کی چادر اٹھائیے فجر کے بعد، وہ پہلوان ہے۔ 80 کلو وزن اٹھانے والا پہلوان نہیں، 100 کلو وزن اٹھانے والا پہلوان نہیں۔ پہلوان وہ ہے جو فجر کے وقت قیام اللیل کے لیے اس وقت اٹھ جائیے، اپنی چادر اٹھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کا اہتمام کیا، ان کا اعلان کیا، یا معشر الشباب۔ الگ سے اس سوسائٹی کو، اس جماعت کو ابھارا، یا معشر الشباب۔ ان کی قوت کی بات کی، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اپنی زندگی کو سیو کیجیے شادی کر کے۔ من استطاع منکم الباءۃ، با کہتے ہیں قوت کو، استطاعت کو، مردانگی کو۔ جلائیے مت اپنی جوانی کو، جوانی کا صحیح معنوں میں استعمال کیجیے۔ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ روزے رکھیے، عبادتوں کا اہتمام کیجیے۔ فتنوں سے جو نوجوان آج کے زمانے کی فتنوں سے جو نوجوان محفوظ رہا، وہ کئی شہداء، صدیقین، صالحین کے درجوں سے بڑھ کر ہے۔ آج کے زمانے یاتی علی الناس الزمان الصابر فیہ علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ امام ترمذی نے ابو سعید الخدری سے اس کو ثلاثیات کی اہم ترین حدیثوں میں شمار کیا ہے کہ امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، اس میں دین پر قائم رہنا آگ کے شعلے کو پکڑنا ہے۔ پہلے کے زمانے بڑے شریفانہ تھے آج کے لحاظ سے، لیکن وہ لوگ خود اس کو بگڑا ہوا زمانہ کہتے تھے۔ یہ ہے نا جہنم، ہم جہنم کو لے کر جی رہے ہیں، اپنے ہاتھوں میں مجبور ہیں۔ آپ قرآن کی آیت نکالیے تو بھی ایک ساتھ میں ننگی تصویر آتی ہے، اللہ اکبر۔ جو نوجوان متشرع چہرہ رکھتا ہے،
متشرع لباس پہنتا ہے، جو بچی حجاب کرتی ہے، شریعت کی پابند رہتی ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قدم، آج کے دور میں ان فتنوں میں اس کی اگر اس کی شادی میں اس کے وزن کے برابر سونا بھی دیا جائے تو کم ہے، نہیں ملیں گی ایسی بچیاں، نہیں ملیں گی، ایسا نوجوان نہیں ملے گا۔ تو نوجوانوں، اپنی اہمیت کو آپ سمجھیے، آپ ہماری قوم کی روح ہیں، روح زندگی ہے، زندگی حرکت ہے، حرکت انقلاب ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیے، آپ ہماری زندگی، آپ ہماری روح، امت کو سنبھالنے کا کام آپ کا ہے۔ کتنے واقعات بتاؤں، اسامہ بن زید 17 سال کے تھے بھائی، 4000 کا لشکر لے کر روم سے لڑنے کے لیے شام گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے متعین کیا تھا، کوئی آسمانی وحی کے ذریعے لوگوں نے چینج کرنا چاہا، ابو بکر نے کہا کہ نہیں، یہی نوجوان بڑے بڑے صحابہ کی قیادت کرے گا۔ 17 سالہ نوجوان، ہندوستان کی زمین کو پہلی مرتبہ روندنے والا مسلمان محمد بن قاسم 18 سال کا نوجوان تھا۔ اسپین کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے طارق بن زیاد 18 سال کا نوجوان تھا۔ محمد بن مسلمہ 24 سال کے نوجوان تھے۔ خالد بن ولید کی زندگی تو 300 غزوات کے اندر بھری پڑی۔ کہاں ہے میرے بھائی؟ نوجوان بچوں، آپ بہت قیمتی ہیں میرے بھائی۔ یہ نوجوان نسل آج کی اتنی قیمتی ہے کہ وہ اپنے باپ داداؤں کے استاذ ہیں۔ ایسا کبھی نسل میں نہیں ہوا میرے بھائی، تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ آج کا نوجوان، مجھے بہت ضرورت ہے، کئی پروگرام میرے ریکارڈ ہوتے ہیں، میں ریکارڈنگ کرتا ہوں، پروگرام بھیجتا ہوں، کئی چیزوں میں پھنس جاتا ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ میرا 14 سال کا پوترا، 14 سال کا پوترا، 14 سال کی پوتری، وہ آ کے بولتی ہے دادا نانا آپ یہ غلطی کر رہے ہیں اس کی۔ وہ بچے مجھے سمجھاتے ہیں ہماری نسل ہماری استاذ ہے، بہت قیمتی نسل ہے یہ نوجوان معمولی نہیں ہے۔ آپ اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے میرے بھائی، آپ کی جوانی لوٹ کر نہیں آتی۔ سینکڑوں سالے پہلے بتایا گیا یا لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی۔ جوانی لوٹ کے نہیں آئے گی، جو جا چکی ہے، جو ہے آپ اس کو صحیح یوٹیلائز کیجیے، صحیح یوٹیلائز کیجیے۔ آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ دولت اللہ تبارک تعالیٰ نیتوں کے حساب سے قدموں میں لا کے ڈالے گا۔ دو چیزیں انسان کے پیچھے آتی ہیں، باقی چیزوں کے پیچھے انسان جاتا ہے۔ موت انسان کے پیچھے آتی ہے، کہاں ہو، کس جگہ پر ہو، جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، ایئرپورٹ میں ہو، بس میں ہو، گھر کے اندر ہو، مسجد میں ہو، موت اس کے پیچھے آتی ہے۔ اپنی مرضی سے انسان نہیں مرتا، اپنی مرضی سے انسان نہیں مرتا۔ خودکشی کرنے والا بھی اگر اس کی موت نہیں ہے تو بچ جاتا ہے، موت نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص تھا، اس نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میری موت میرے سامنے کھڑی ہے، موت کا فرشتہ۔ سلیمان تو حکم دو کہ مجھے کسی دور کے صحراؤں میں بھیج دے۔ ہوا اس کو اڑا کر لے گئی، ہزاروں میل دور وہ موت کا فرشتہ وہاں موجود ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ تیری موت یہاں لکھی ہے تو سلیمان کے دربار میں کیسے؟ اسی طرح سے رزق انسان کے پیچھے دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق اس کو پہنچاتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ایک تصور ہم نے عجیب پال لیا ہے، بے روزگار، جھوٹا تصور ہے، غلط تصور ہے۔ اللہ کی رزاقیت پر، اللہ کی تخلیق پر یہ ایک الزام ہے۔ اللہ
کسی کو رزق کی وجہ سے نہیں مارتے. یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بچے کھائیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، اس لیے وہ قتل کرتے تھے. نہیں، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. اس زمین کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی وسعت رکھی. آج 7.5 ارب انسان ہیں، اگر یہ 70 ارب 10 گنا بھی زیادہ ہو جائیں گے ان کے لیے بھی زمین میں پیداوار ہے. ہاں، ہم ایک دوسرے کا حق چھین رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق چھین رہے ہیں، اس لیے وہ غذا ہم تک نہیں پہنچ رہی. دینے والے نے تو دے دیا. آپ کسی کی ٹانگ کھینچیں، آپ کسی کا رزق کھینچیں، یہ آپ کھینچ رہے ہیں، اوپر والا نہیں کھینچ رہا. صحیح بتائیے، صحیح بتائیے. پچھلے 2 سال میں لاک ڈاؤن میں کتنے لوگ بھوک سے مرے ہوئے؟ تجارت نہیں چلی، نوکریاں ختم ہو گئی. ہم اپنے آپ کو بے روزگار کہتے ہیں. 50,000 60,000 کی گاڑی پہ جاتا ہے، 25,000 کا موبائل ہاتھ میں رکھتا ہے، بہترین کپڑے پہنتا ہے، بے روزگار ہے. جھوٹ ہے، یہ غلط اصطلاح ہے. تو میں کچھ نوجوانوں کے اندر جذبہ، جوش، پہلی طاقت ہے. انسان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. وہ ٹرننگ پوائنٹ اصل میں لیلۃ القدر ہے. اگر آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں آج وہ رات ہے ٹرننگ پوائنٹ کی، میری زندگی آج سے بدلے گی. آج سے میں حقوق کی ادائیگی میں کمی نہیں کروں گا. آج سے معاملات میں میں پکا رہوں گا. میں تکبیر تحریمہ کا پورا اہتمام کروں گا. میں روز کم از کم 1 رکوع پڑھوں گا. یہ ارادہ اگر آج آپ اب اس محفل سے، آج کی اس رات میں کر کے اٹھ رہے تو یہ آپ کی لیلۃ القدر ہے. ورنہ اسی سینکڑوں لیلۃ القدر ہمارے لیے کارگر نہیں ہے میرے بھائی. کارگر اسی وقت ہے جب ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں. تبدیلی لانے والی رات ہے، بہت انقلابی رات ہے. ماں باپ کی قدر کیجئے میرے بچوں. بہت بڑا سرمایہ ہے ماں باپ. ماں باپ کو آپ دل دکھائیں گے، راتوں میں عبادت کریں گے، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. رضا الوالدین فی رضا الرب، سخط الوالدین فی سخط الرب فی سخط الوالدین. ماں باپ راضی تو اللہ راضی، ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض. کیسی عبادت؟ باپ کی بات نہیں سنتے، ماں کا کہا نہیں مانتے، اپنی منمانی کرتے ہیں. منمانی کے لیے زندگی نہیں دی کی بھائی. اس دنیا میں ہم کو اللہ کی مرضی چلانا ہے. ان الحکم الا للہ. جنت میں ہماری مرضی چلے گی. ما تشتہی الانفس، ہم جو چاہے وہاں کریں، وہاں ہماری حکومت. جو چاہے، جیسے خیال جنت مل گئی تو وہ ساری کائنات تمہاری. آخری جنت میں داخل ہونے والے کو اللہ کہے گا جا، تجھ کو اس دنیا جیسی 2 دنیایں جنت میں دی جائیں گی. وہاں سارے کارنامے ہم اپنے انجام دیں گے. یہاں اللہ کا حکم نافذ کریں گے، جوانی کو محفوظ کریں گے. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی. حیا نہیں ہے، زمانہ بے حیا ہے، بے حیا زمانہ ہے. خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ. بہت ہی متقی نوجوان ہے جس کی جوانی محفوظ ہے. بہت ہی متقی بچی ہے جس کی جوانی محفوظ ہے. یہ کچھ جذباتی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ بیٹھو، بچوں اپنا خیال رکھو، اپنے گھر والوں کا خیال رکھو. جو بچے شادی شدہ ہیں اپنی گھر والیوں کا خیال رکھو، اپنی اولاد کا خیال رکھو. آپ بہت قیمتی سرمایہ ہیں.
اس امت کا قیمتی سرمایہ ہے، اس کو یوں ضائع نہیں کیا جا سکتا. یہ ہماری مسئولیت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کو سنبھالنا. آپ کو یوں ہی جوان نہیں کیا گیا بھائی. والدین بہت تکلیفوں سے آپ کو بڑا پروان چڑھا ہے. بچی بیمار ہے، کتنے تڑپ رہے ہیں، اللہ اس کو صحت دے. ایسے والدین نے آپ کی بیماریوں میں بڑی قربانی کی، آپ کی صحت کے لیے انہوں نے بہت سے اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنی خواہشات کو تج دیا ہے. ایسی آپ ہٹے کٹے نہیں ہو گئے، ایسی آپ کے سکس پیکس نہیں آ گئے، ایسی آپ کے بازو نہیں بنے، ایسی آپ فراٹے بھرتے ہوئے گاڑیاں چلا رہے ہیں، ایسے ہی نہیں ہو گئے کہ والدین بڑی قربانیاں کی. اس کا نعم البدل کچھ نہیں دے سکتے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اصول سکھایا گیا کہ لیے کچھ بھی کریں وہ کم ہے، کچھ بھی کریں وہ، بس دل مت دکھا، دل مت توڑ. والدین کا دل توڑ کر بیوی کے خاطر، دوستوں کے خاطر، اپنے مطلب کے خاطر سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے بھائی. خدا را اس راتوں کے اندر آپ عہد کیجئے، اپنے آپ سے عہد کیجئے. اگر کوئی بچے بھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ماں باپ کے نافرمان ہیں، وہ اعتکاف سے زیادہ افضل ان کی خدمت ہے. آپ جا کر ان سے معافی چاہیے، اعتراف کیجئے کہ میں آج سے متی و فرمانبردار بچہ بنوں گا، تکلیف دینے والی باتیں نہیں کروں گا، فضول خرچی نہیں کروں گا، غیر ضروری نہیں ستاؤں گا. ہماری امت بہت پریشان ہے میرے بھائی، ہمارے بچے بہت ہاتھوں سے نکلے چلے جا رہے ہیں، بچیاں غیر مسلموں کے ہاتھوں میں پڑ رہی ہیں، بچے شہوتوں کے پیچھے، موبائل کے پیچھے اپنی جوانیاں تباہ کر رہے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری بچیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان بچوں کو دین اسلام سے جوڑ کے رکھے، خاندانوں سے جوڑ کے رکھے، اپنی امت کے ساتھ جوڑ کے رکھے، جماعت کے ساتھ جوڑ کے رکھے. اللہ ان کو صحت و عافیت عطا کرے، رزق میں کشادگی عطا فرمائے. آمین. اب میں کچھ باتیں آج کی رات کی کیا خصوصیت ہے. یہ قرآن نازل ہونے والی رات ہے، قرآن نازل ہونے والی رات ہے. لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قدر والی رات کی کلام کو ہم نے بے وقت کر دیا. کہاں نازل ہوا؟ زمین سے اونچائی پر، جبل نور، غار ہرا کی اونچائی پر، مکے کی بلند چوٹیوں میں سب سے اونچی چوٹی جبل نور کی چوٹی پر نازل ہوا. پرسکون ماحول، سکون، ہر طرف سکون. آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اس کلام کو لے کر آئے. تو یہ کلام کتنا پرسکون ہوگا. اس کے حقوق کیا ہیں ہم جانتے ہیں، کتنے حقوق ہیں اس کے. یہ ہمارا دستور ہے. آپ ٹی وی میں بار بار دیکھیے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا آئین ہے، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ہم اس کے اندر رہ کر بات کر رہے ہیں. بار بار وہ کرتے ہیں. مسلمان یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ہمارا دستور ہے، اس کے باہر نہیں نکل سکتے، اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، اس میں ڈھیل نہیں دے سکتے، اس میں سمجھوتا نہیں کر سکتے، اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس کے کیا حقوق ہیں ہم نے نہیں سمجھا میرے بھائی. سمجھتے تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی، سمجھتے تو ہماری یہ حالت نہیں ہوتی. قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے
قال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اللہ سے شکایت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو تو لیا، گھر گھر موجود ہے، شادیوں میں بڑے خوبصورت انداز میں دیتے ہیں، ہر گھر میں موجود ہے، اب تو فری تقسیم ہونے کی وجہ سے ہر جگہ موجود ہے. لیا لیکن چھوڑ دیا، مہجورا، قرآن کو چھوڑ دیا، لے کر چھوڑ دیا، بس پوچھ ڈال دیا، قرآن کی اہمیت پر نظر انداز کر دی. کیا چھوڑا؟ قرآن کے حقوق کے تعلق سے علماء نے 40 سے زیادہ حقوق بتائے. کتنے جانتے ہیں بھائی؟ 40 سے زیادہ آداب بتائے ہیں. کتنے جانتے ہیں؟ بہت محدود انداز میں. 7 موٹی موٹی باتیں ہیں قرآن کے تعلق سے، حقوق کے تعلق سے. آج کی رات میں ایک کلام اترا ہے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے حقوق ہوتے ہیں. اس کی 7 باتوں کا میں ایک مختصر آپ کے سامنے تعارف کراتا ہوں. صرف ایک موضوع پر گفتگو ہو سکتی ہے، اگر وہ بھی 1.5 سے 2 گھنٹے کے درمیان میں ہو، کیونکہ اتنا طویل موضوع ہے کہ اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے. 7 حقوق. پہلا حق، اس کتاب پر ایمان لانا. ہم سب کہتے ہیں ایمان لے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. اس کی کتابوں پر، سابقہ کتابیں اور قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے. اور ایمان کے 3 تقاضے ہیں. پہلا تقاضا زبان سے ماننا کہ اللہ کا کلام ہے، ماننا زبان سے، اقرار کرنا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی جن کا کلام نہیں ہے، یہ کسی فرشتے کا کلام نہیں ہے، فرشتہ ذریعہ بنا ہے لانے کا. یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ المنزل من السماء، آسمانوں کے اوپر سے اس کو نازل کیا فی لوح محفوظ. اس میں کسی بھی قسم کی تحریف و تبدیل ممکن نہیں. اور یہی وہ کتاب ہے المتعبد بتلاوتہ، اس کی تلاوت عبادت ہے. یہ عقیدہ ہے. پھر دل سے اس بات کو تسلیم کرنا ہے. جو بات دل میں ہوتی ہے نا، اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے. ہماری اولاد کی محبت ہمارے دل میں ہے، وہ گندی رہے ہو، وہ اچھی رہو، وہ برے حالت میں رہو، اس کی ناک بہتی رہے، اس کے کپڑے میلے ہو، ہم پھر بھی سینے سے رکھاتے ہیں. کیوں؟ دل میں محبت ہے، ہماری اولاد ہے. قرآن دل سے محبت کا مظہر ہونا چاہیے، کانپنا چاہیے، لرزنا چاہیے اس کی آیتوں پر. المتعبد بتلاوتہ، عبادت ہے بھائی. عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ کی جاتی ہے. عبادت فارمیلٹیز نہیں ہے. پوجا کے چند پھول رکھ دیے، ایک ناریل رکھ دیے، فارمیلٹیز نہیں ہے. عبادت دل کے ساتھ کی جاتی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. پھر پریکٹیکل ایمان کا تقاضا ہے العمل بالجوارح. جسم کے اعضاء، سجدے کا حکم ہے، 7 اعضاء سجدے پہ کرو. صدقے کا حکم ہے، صدقہ دو. نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے. اس کی تفصیلات ہیں. تو پہلا کام ایمان، اور ایمان کی ان 3 باتوں پر تنہائی میں غور کریں. تنہائی میں لیں، اس کتاب کو لیں، کھول کر دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، میرے سینے میں کتنا ہے، اس کا عمل کتنا ہے میری باڈی میں.
کون سے حکم کو میں نے کتنے طریقے سے پانا ہے. بھائی ایک موبائل لیتے ہیں تو 10 مرتبہ دیکھتے ہیں, نیچے اوپر کرتے ہیں. ایک معمولی قسم کی گھڑی لیتے ہیں تو اس کو 10 مرتبہ دیکھتے ہیں, دکھاتے ہیں. یہ تو اللہ کا کلام ہے نا, اس سے بڑا پیارا کلام نہیں ہو سکتا بھائی, اس سے اونچی بات نہیں ہو سکتی. دوسری بات, قرآن کے دوسرے حقوق میں سے سننا ہے. پہلے میں ان کو ذکر کر دیتا ہوں. اب پتہ نہیں اس محفل میں وہ پوری باتیں میں ذکر کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. اگلی مرتبہ پھر اللہ نے زندگی میں موقع دیا تو پھر اس کو میں دہراؤں گا. پہلا کام ایمان لانا, دوسرا کام قرآن کو غور سے سننا. اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ لوگ بیزار ہونے لگے. دوسرا, اس کے بعد تیسرا, قرآن کو پڑھنا, پرٹیکولر خود پڑھنا. تیسرا حق. چوتھا حق پڑھنا پڑھانا. صرف پڑھنے پر اکتفا نہیں, سامنے والے کو پڑھانا بھی, خود بھی پڑھنا کرو. پانچواں حق, قرآن کے اندر کیا ہے اس کا معنی و مفہوم سمجھنا, غور و فکر کرنا, تدبر کرنا. جیسے ابھی مولانا نے آپ کو سمجھایا کچھ آیتوں کا ترجمہ, پرسنل سمجھنا. پرسنل کب تک آپ ایسی سن کر زندگی گزاریں گے؟ خود کھڑے رہیں اپنے پیروں پر, سوچیں کیا ہے, علماء سے مراجعہ کریں, کتابیں پڑھیں, غور کریں اس آیت کا معنی کیا ہے. سمندر ہے, علم کا سمندر ہے, گہرائیاں ہیں, بہت ساری گہرائیاں. دلچسپی پیدا کی. جو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے اس کے لیے انسان بہت وقت دیتا ہے. ماں بیوی بیمار ہے, وقت دیتے ہیں. بچے بیمار ہیں, وقت دیتے ہیں. بچوں کو کالج اسکول لے کے جانا ہے, ایگزامس ہیں, وقت دیتے ہیں. ان کے ٹرانسپورٹ کا انتظام کرتے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں. پسندیدہ چیز کو وقت دیں. پڑھنا پڑھانا اور غور و فکر کرنا, تدبر کرنا, یہ 5واں مرحلہ ہے. 6واں مرحلہ عمل کرنا ہے, پریکٹیکل. یہ کتاب ڈیکوریشن والی نہیں, طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں, قول و قسم کھانے کے لیے, جزدان حریر اور ریشم کے, اس کے لیے نہیں ہے قرآن. یہ پریکٹیکل کتاب ہے, کتاب پریکٹیکل لائف مکمل طور پر. یہ 6واں حق ہے. 7واں حق, اس کتاب کی تعلیمات کو جیسے اب میں پہنچا رہا ہوں, جیسے مولانا نے پہنچایا, اور یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے, دوسروں تک سب کو پہنچانا ہے. پرٹیکولر ہر کوئی جو چیز سمجھے آپ سمجھائیے, اپنے بچوں کو سمجھائیے, ان کی اپنی ذہانت کے لحاظ سے. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. دیکھیے بہت سارے چھوٹے بچے ہیں ہمارے یہاں, معلوم ہوا اقرا اسکول میں بڑے بچے بہت ماشاءاللہ سے اچھا پڑھ رہے ہیں. آپ اپنے بچے کو قرآن صرف سورہ فاتحہ خود پڑھائیے. کسی مؤذن صاحب کے حوالے, کسی عالم کے حوالے کر کے پڑھا سکتے ہیں. آپ پڑھائیے. باپ ہونے کی حیثیت سے, ماں ہونے کی حیثیت سے, چچا ماموں ہونے کی حیثیت سے, بھائی ہونے کی حیثیت سے, بچہ زندگی میں جب سورہ فاتحہ پڑھے گا آپ کو اجر و ثواب ملے گا. کون سی نماز, کون سی نفل, کون سی فرض, کون سی سنت خالی ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی ہے؟ اب ان 7 حقوق پر میں بات کروں تو یہ اگلے پورے اگر 5 راتوں کی طاقتیں یہاں پر دیے جائیں گے تو پھر وہ موضوع ختم نہیں ہوگا. صرف ایک پر بات کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھانے کی. ان تمام کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں. پہلی بات ایمان پر ضرورت ہو گئی. دوسری بات قرآن کا سننا. سنیے میرے بھائی, قرآن کا سننا سنت ہے. قرآن کا سننا سنت ہے. کبھی اس پہ ہم نے غور کیا؟ آئیے دلیل دیتا ہوں میں آپ کو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں بیٹھے، آپ نے کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد کی طرح تھے، چمٹے رہتے تھے، اکثر آپ کے پاس آنا جانا رہتا تھا۔ جو لوگ نہیں جانتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے گھر کے فرد ہیں۔ بڑی پیاری قرات تھی، بڑے دبلے پتلے تھے، لمبے سے تھے، ٹانگیں ان کی بالکل لکڑیوں کی طرح تھی، بانس کی طرح تھی، قرات بڑی پیاری پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ ہاں یا رسول اللہ، انزل اللہ علیک، یہ تو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، وَأَنَا أَقْرَأُ عَلَيْكَ، اور میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ کہا کہ ہاں۔ أُرِيدُ أَنْ أَسْمَعَ مِنْ غَيْرِي، میں کچھ دوسروں سے سننا چاہتا ہوں۔ قرآن سننا، بٹھا کے پڑھنا، بولنا تم پڑھو، میں سنتا ہوں، سنت ہے۔ کبھی ہم نے اس پر عمل کیا؟ گھروں میں بیوی سے کہا جی پڑھو، میں سنتا ہوں، میں پڑھتا ہوں تم سنو۔ بچوں سے کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت کی، پڑھتے گئے 40-44 آیتوں تک پڑھے۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیت تک پہنچے، پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت سنی تو کہا عبداللہ کفا، عبداللہ رک جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود نے پلٹ کے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، جس پر کلام نازل ہوا، کلام سننے سے آنسو جا رہے ہیں، کیونکہ ان آیتوں پر جہاں روکا اس کا مضمون اتنا اعلیٰ، اتنا بڑا اور اتنا تہلکہ خیز ہے۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیسے ہوگا جب ہر امت پر اس کا نبی گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا اور میں اپنی امت کے لیے گواہ رہوں گا۔ قال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو میری امت نے چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، سننا چھوڑ دیا، پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا، تدبر چھوڑ دیا، غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، عمل چھوڑ دیا، دعوت چھوڑ دی، تبلیغ چھوڑ دی۔ یہ موٹی موٹی باتیں، سنت غور سے سنو بھائی، کیا ہوتا ہے سننے سے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب لوگ قرآن سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر اس میں ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمانا، جب قرآن پڑھا جائے اس کو سنیں، ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کا حکم ہے، قرآن کے پڑھنے کے وقت آپ کچھ اور کام نہیں کریں گے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، سنو بھائی، اتنی بڑی بات قرآن نے کہی، جب قرآن پڑھا جائے، پڑھنے والا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، مجہول کا صیغہ پیسیو وائس استعمال کیا گیا ہے، جب قرآن پڑھا جائے، پڑھنے والی آواز اس موبائل سے آئے، پڑھنے والی آواز دیوار کے پیچھے سے آئے، پڑھنے والی آواز بچے کی ہو، پڑھنے والی آواز عورت کی ہو، پڑھنے والی آواز کسی کی ہو، ٹی وی سے آواز آئے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، پڑھنے والے کو آپ دیکھیں نہیں دیکھیں مطلب نہیں، کانوں کے اندر اس کی آواز آئے، فَاسْتَمِعُوا، سنو نہیں، غور سے سنو۔ سنتے تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہر سننے والی چیز پر انسان کانسنٹریشن نہیں دیتا ہے،
توجہ نہیں دیتا ہے، ترکیز نہیں کرتا ہے. جو چیز غور سے سنی جاتی ہے اسی پر انسان غور و فکر کرتا ہے. تو یہ کلام غور سے سننے کا ہے، فارمیلٹی اس کے لیے نہیں. بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، چلو کار چلا رہے ہیں قرات لگا دیں گے، اپن بات بھی کر رہے ہیں، دوسری چیزوں کی طرف بھی آپ کی توجہ نہیں. قرآن صرف سننے کے لیے ہے، ادر ایکٹیویٹیز نہیں. کیوں؟ قرآن نے اس کے بعد کہا وَأَنصِتُوا، تلاوت کے درمیان میں جب سن رہے ہیں خاموش رہو. کیسے خاموش؟ خاموشی کے لیے بہت سارے الفاظ قرآن میں، سکتا کا لفظ بھی قرآن میں خاموشی کے لیے، لیکن سکتا یہاں پر نہیں استعمال کیا گیا کیونکہ وہ بات کرتے کرتے رک جانے کو سکتا کہتے ہیں. جیسے قرآن کے اندر بہت سارے 4 جگہوں پر کہا گیا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، یہاں پر سکتا پڑھتے پڑھتے رکے، سانس توڑی، مر راق ملا کے نہیں پڑھا، من روکا، اس کے بعد راق کہا، اس کو سکتا کہتے ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے سمت کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا. وہ تو وہ جس کے پاس بولنے کی صلاحیت ہی نہ ہو اس کے لیے سمت کا لفظ استعمال. یہاں انصات کا لفظ کہ آپ کو بولنے کی ضرورت ہو تب بھی نہ بولے، قرآن کو سنیں. وَأَنصِتُوا، کیوں؟ اتنا بڑا حکم کیسے؟ یہ ڈائلاگ ہے، ڈائلاگ اللہ کے اور بندے کے درمیان. ایک نارمل سی بات ہے، 2 آدمی گفتگو کر رہے ہوں، کوئی تیسرا آدمی انٹرفیئر کرے، آپ اس کو پسند کریں گے؟ ارے صبر کرو نا بھائی، گفتگو ہو رہی، بعد میں بات کرو. ایک ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کی بات غور سے سنتے ہیں یا فون پہ لگے رہتے ہیں؟ اس کی بات غور سے سنتے ہیں. 2 آدمی جب آپس میں ایک دوسرے کی بات غور سے سنتے ہیں، یہ تو کلام رب العالمین ہے، تو اس کو کیسے غور سے نہیں سنا جائے گا؟ انسان دوسرے انسان کی گفتگو کے درمیان میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو ہم اس کو بد اخلاق کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تہذیب نہیں ہے. معاشرے میں چند لوگوں کے درمیان میں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے نہیں معلوم، کیسے بات کرنا ہے نہیں معلوم. یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن سنتے ہوئے ٹی وی پر قرآن چل رہا ہے، بیگم کچن میں پکا رہی ہیں، آپ استری کر رہے ہیں، بچے کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں، قرآن بھی چل رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں برکتیں آ رہی ہیں. نہیں، آپ قرآن کی توہین کر رہے ہیں. یہ عظمت والا کلام ہے، عظمت کے لحاظ سے سننا چاہیے. اس کے آداب میں علماء نے یہ کہا ہے قرآن سنتے ہوئے آپ کو اونچی جگہ پہ بیٹھنا ہے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا ہے، باوضو ہو کے بیٹھنا ہے، سنتے ہوئے. یہ آداب میں شامل ہے. کسی اور طرف آپ کی توجہ نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے. مسجد نبوی میں ابو موسیٰ اشعری ایک یمنی صحابی ہے، وہ تلاوت کر رہے تھے، قرات پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرات سن رہے تھے. چلتے چلتے قدم رک گئے، آپ کے غور سے سننے لگے. بہت دیر تک وہ قرات پڑھتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرات سنتے رہے. کچھ دیر کے بعد ابو موسیٰ اشعری کو محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے ہے. پلٹ کے دیکھا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرات سن رہے ہیں، ان کی قرات سن رہے ہیں. تو انہوں نے تھوڑا سا خفت محسوس کی، جھیپ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو موسیٰ تم بہت اچھا قرات پڑھ رہے تھے، تمہاری قرات بڑی عمدہ تھی. ابو موسیٰ اشعری نے کہا یا رسول اللہ، اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا آپ میری قرات سن رہے ہیں تو میں اور اچھا پڑھتا.
تو اللہ کے رسول قرآن سنتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب کے پاس گئے. وہی ابن کعب کعب الاحبار کہا جاتا ہے, بہت بڑے صحابہ کے اندر. وہ جا کے ان سے کہا, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورہ بینہ سنوں, سورہ بینہ سنوں. کہا کعب بن احبار پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ, اللہ نے کعب کا نام لیا ہے, میرا نام لیا, اللہ سمانی, خوشی کے مارے نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا نام لے کر کہا ہے, ساتوں آسمانوں کے اوپر سے تمہارے نام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بینہ سنی. اندازہ لگائیے قرآن سننے کا کیا شوق ہے. بہت سارے واقعات ہیں بھائی, ہم قرآن کے آداب سے واقف نہیں ہیں. قرآن کے آداب میں قرآن کا سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک محلہ تھا جس میں یمنی لوگ رہتے تھے, اشاعرہ قبیلے کے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محلے کی گلیوں میں جاتے اور کان لگا کر ان کے کھڑکیوں پر, دروازوں پر سنتے, تو وہاں سے اندر سے مکھیوں کے بنبنانے کی جیسی آواز آتی. تو یہ قبیلے اشاعرہ کے لوگ تھے جو کثرت سے قرآن پڑھتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے جاتے تھے. قرآن کا سننا ایک ذوق ہے, ذوق, شوق ہے, ایک فن ہے, ایک آرٹ ہے. بہت سارے لوگوں کو غزلیں سننے کی عادت ہوتی ہے, کوئی قوالیاں سنتا ہے, کچھ گانے سنتا ہے, کہا اچھا لگتا ہے. میں پوچھوں, ہمارے بچوں کو گانے والوں کے نام معلوم ہے, کون سا گانا ٹاپ پر ہے وہ معلوم ہے, کون سے کس لیول کا چل رہا ہے وہ معلوم ہے. ہمارے بچوں کو معلوم ہے غامدی کو کتنے لوگوں نے فالو کیا ہے, ان کو معلوم ہے المعقلی کے سننے والے کتنے ہیں, ان کو معلوم ہے سدیس کون ہے, کیا ان کو معلوم ہے شریم کون ہے, کیا ان کو معلوم ہے منشاوی اور محمود الحسری کون ہے, اور ایسے سینکڑوں پڑھنے والے قراء جو یوٹیوب پر ہے, عالمی پیمانے پر پھیلائے ہوئے ہیں. ہمارے کتنے نوجوانوں کو معلوم ہے بھائی, ہم نے کس کو سنا ہے, کتنوں کو سنا ہے, کتنوں کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے. دنیاوی گانے والوں کے نام معلوم, لوکل سنگرز کے نام معلوم, انٹرنیشنل سنگرز کے نام معلوم, کون سی فلم ہٹ ہو رہی ہے وہ معلوم, کون سا گانا ٹاپ پہ جا رہا ہے وہ معلوم. آپ کو معلوم ہے دنیا کے بہترین قراء کون سے ملک میں ہوتے ہیں, خواتین میں سے بہترین قاریہ کون ہے, ان کے انٹرنیشنل مسابقے مقابلے کہاں ہوتے ہیں. ہمارے نوجوان نسل کو اس سے دلچسپی ہے, کبھی ان کو معلوم ہوا ہے, ہم نے سنا ہے, ان کو فالو کیا ہے, بالکل نہیں. اندازہ لگائیے, ایک مرتبہ سورہ یاسین نازل ہوئی, سورہ یاسین مکے میں نازل ہوئی. ہوا کیا, سورہ یاسین نازل ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو اس سورت کو اہل مکہ کے سامنے پیش کرے اور اہل مکہ اس کو سنے. عبداللہ ابن مسعود وہاں موجود تھے, کہا یا رسول اللہ میں ان آیتوں کو مکے کے صحن میں بیٹھ کر اہل مکہ کو سناؤں گا. اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی. ماحول بہت گرم تھا, مخالفتیں بہت ہو رہی تھی, مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں دی جا رہی تھی. یہ بات ابو بکر کو معلوم ہوئی, یہ بات عمر کو معلوم ہوئی, یہ بات عثمان کو معلوم ہوئی. وہ دوڑے عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے,
پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ، آپ نے عبداللہ ابن مسعود کو سورہ یاسین خانہ کعبہ کے صحن میں پڑھنے کی اجازت دی؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ یا رسول اللہ، حالات بہت خطرناک ہیں، کفار زور پر ہیں، اگر عبداللہ پڑھیں گے، عبداللہ کا کوئی قبیلہ نہیں ہے، وہ ایک چرواہے ہیں، دبلے ہیں، کمزور ہیں، وہ ان کو ماریں گے تو مر جائیں گے، آپ ان کو روک دیجئے، ان کی جگہ کوئی میں پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نے عبداللہ سے کہہ دیا ہے، تم جا کے عبداللہ سے کہو، اگر عبداللہ تمہیں اجازت دیتے ہیں تو تم پڑھ لینا۔ ابو بکر عبداللہ کے پاس گئے، کہا کہ عبداللہ تم مت پڑھو، یہ دشمن تم کو مار دیں گے، تم کمزور ہے، کوئی قبیلہ تمہاری سپورٹ نہیں کرے گا، تمہارا کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ عمر گئے، عبد الرحمن بن عوف گئے، عثمان گئے، عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دی ہے اور میں یہ سناؤں گا، اور انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، یاسین والقرآن الحکیم پڑھتے گئے، اطراف میں عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب جمع ہو گئے، بڑی ان کی آواز میں کشش تھی۔ عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل آئے اور ان کو معلوم ہوا کہ ان کی قرات سن رہے ہیں، ان کو پتھر دے کر مار دیا، پیشانی سے خون نکلنے لگا، بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، پھر تلاوت شروع کرنے لگے، پھر ان کو مارا گیا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آیا، اپنے سر سے ہاتھ کو خون لگا کر کہا ما اہون علی اعداء اللہ، ما اہون علی اعداء اللہ، ارے اللہ کے دشمن تم کتنے کمزور ہو، میں اللہ کا آسمانی کلام پڑھ رہا ہوں اور تم مجھے بس یہ خون، میری جان بھی لے لو تو کچھ نہیں ہوگا، یہ اللہ کا کلام یہ تم کو سنانا ہے۔ سناتے تھے قرآن، اہل مکہ سنتے تھے۔ حضرت عمر بہترین قاری تھے اور اس کے باوجود اپنی خالہ کے پاس جا کر قرآن سیکھتے تھے، قرات سیکھتے تھے، ادائیگی سیکھتے تھے، سنتے تھے اپنی خالہ سے، کبھی اس کے اندر شرم نہیں محسوس کی۔ ایک مرتبہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے تنہا، اونچی آواز میں، اس درمیان میں انہوں نے سورہ فرقان پڑھی، سورہ فرقان پڑھی تو عمر پیچھے وہیں پر تھے اور وہ ان کی قرات کو سن رہے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے ان کی قرات کو، تو ان کو محسوس ہوا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں غلطی کی ہے، اور وہ انتظار کرنے لگے۔ نماز ختم ہوئی، ختم ہوتے ہی پیچھے سے ان کا کالر پکڑا، کہا کہ حکیم تم قرآن غلط پڑھتے ہو، میں تمہارا قرآن سن رہا تھا، تم نے ویسے نہیں پڑھا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھا ہے۔ نہیں عمر، میں نے ویسے ہی پڑھا جیسے اللہ کے رسول نے مجھے پڑھایا۔ دونوں میں بحث ہوئی، آگے چلو اس کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، کھینچ کر لے کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کر عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکیم سورہ فرقان غلط پڑھ رہے ہیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم سے کہا حکیم پڑھو، حکیم کا کلام آپ نے سنا، کہا کہ عمر تم بھی پڑھو، عمر کا بھی کلام سنا، اور دونوں سے کہا کہ تم دونوں نے صحیح پڑھا ہے، دراصل تم اپنے قبیلے کے لہجے میں پڑھ رہے تھے، یہ اپنے قبیلے کے لہجے میں پڑھ رہے تھے۔ بعد میں قرآن کو قریش کے قبیلے کے لہجے میں جمع کیا گیا۔ اندازہ لگائیے
بھائی قرآن کی سماعت کے لیے کتنا اہتمام انہوں نے کیا. یہ دین جنوں اور انسانوں کے لیے. تو پہلی بار جب جنوں نے اس کلام کو سنا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جن متاثر ہوئے، اس کلام کو سن کر ایمان لے آئے. وادی نخل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے فجر کی، تو وہاں سے جنوں کی ایک جماعت گزری اور انہوں نے اس کلام کو سنا. تو غور سے سنا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. اس جماعت نے اس کلام کو غور سے سنا. یہ کتاب غور سے سننے والی ہے. اس کا امپریشنز باڈی پر ہوتا ہے. تخشعر جلودہم، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے. یہ اس کا انسانی باڈی پر اثر پڑتا ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو آپ کو اگر وقت رہا تو میں بتاؤں گا. ہاں، کس طریقے سے کہ کوئی آدمی کو جن چھو جاتا ہے، مس کر جاتا ہے، یا کسی کو عاصم زدہ ہوتا ہے، اس کے سامنے قرآن پڑھیں وہ تڑپنے لگتا ہے قرآن سن کر. اگر کافر جن رہا تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. سننے سے، اس کلام کے سننے سے اس کے اندر بہت سارے مراحل آتے ہیں. براء ابن عازب کہتے ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے. بغل میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، بچہ سو رہا تھا. جیسے جیسے یہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، گھوڑا بدک رہا تھا. جانور متاثر ہوتا ہے. تلاوت کے سننے سے جانور متاثر ہوتا ہے. ان کا گھوڑا بدک رہا تھا اور دیکھا آسمان سے ایک سفید جھنڈ زمین پر آ رہی ہے. گھوڑا بدکنے سے وہ ڈر گئے کہ کہیں ان کا بچہ وہیں پر لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، کہیں اس کو روند نہ دے. انہوں نے تلاوت بند کر دی، نماز ختم کر دی. فرشتے جو آ رہے تھے، سفید جھنڈ وہ ختم ہو گیا، گھوڑا شانت ہو گیا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. فجر میں ایسا واقعہ پیش آیا تو اللہ کے رسول نے کہا تمہاری قرات کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے تھے، تم پڑھتے رہتے تو پوری زمین پر پھیل جاتے. فرشتے خود قرآن نہیں پڑھتے، اللہ نے ان کو وہ صلاحیت نہیں دی. قرآن پڑھنے والوں کو سنتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو سنتے ہیں. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتدارسونه. کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائے اور قرآن کو پڑھے پڑھائیں، قرآن کو پڑھے پڑھائیں، کیا ہوگا؟ اس 4 باتیں ہوں گی. پہلے اس جماعت پر اللہ تعالی نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون نازل ہو. سکونت، اطمینان. سکون حاصل کرنے کے لیے لوگ پلس دوائیں لیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، مختلف قسم کی دوائیں کھاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ تم پڑھو پڑھاؤ، اس میں سکون حاصل، سکونت نازل ہوگی، اللہ کی رحمت اترے گی، فرشتے گھیر لیں گے ان پڑھنے پڑھانے والوں کو. تیسری بات. چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے موجود ہیں ان کے پاس ذکر ہوگا کہ میرے ان بندوں کا ذکر تم اہل السماء اور اہل الارض، زمین والوں اور آسمان والوں کے پاس کرو.
اندازہ لگائیے میرے بھائی، اندازہ لگائیے. ایک بچہ تھا سلمہ، چھوٹا سا 6 سال کا 7 سال کا چھوٹا سا بچہ. اس کا جو گھر تھا وہ ایک مین روڈ پر تھا، جس کو ہم ہائی وے کہتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے، جہاں سے قافلے جاتے تھے، جہاں سے قافلے جاتے تھے. تو قافلے اس گاؤں میں پڑاؤ ڈالتے تھے، تو یہ بچہ ان کی خدمت کرتا تھا. قافلے والوں کو پانی لا کر دینا، ان کی ضروریات کی چیزیں ہیں، جانوروں کو چارہ لا کر دینا. وہ لوگ ان سے کہتے تھے کہ تم کو معاوضے میں کیا چاہیے، کچھ چیزیں چاہیے، کچھ پیسہ چاہیے. وہ بچہ کہتا تھا کہ نہیں، مجھے تم قرآن سناؤ. تو وہ بچہ ان سے قرآن سن سن کے یاد کر لیتا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ امامت وہ کرے جس کو زیادہ قرآن یاد ہو، امامت وہ کرے جس کو زیادہ قرآن یاد ہو. یا امکم اکثرکم قرآن. تو محلے میں اس گاؤں میں تلاش کیا گیا تو وہ 6 سال کا بچہ نکلا. سے پوچھا گیا تم نے اتنا قرآن کیسے یاد کر لیا؟ کہا کہ جو قافلے آتے ہیں میں ان سے سن سن کر قرآن یاد کرتا ہوں. دیکھ لیے جو بچے ریگولر نمازوں کو آتے ہیں، بہت ساری صورتیں مغرب میں، عشاء میں، فجر میں جو پڑھی جاتی ہیں، امام صاحب اکثر اس کو دہراتے رہتے ہیں، ویسے ہی یاد ہو جاتی ہیں سن سن کر. الگ سے اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس بچے نے اس کو یاد کر لیا. قرآن سننے کے یہ آداب ہیں، قرآن سننے کی اہمیت ہے. تو آپ بتائیے اگر دوسرے موضوعات پر میں گفتگو کروں، قرآن کا پڑھنا، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن کا حکم ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق پڑھو. کتنا پڑھ سکتے ہیں؟ اپنی کیپیسٹی کے مطابق پڑھو، اپنی زندگی کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ. فقرؤوا ما تیسر من القرآن یا فقرؤوا ما تیسر منہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو قرآن پڑھتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے. کہا کہ تم وقرا ورتقی پڑھتے جاؤ، اوپر سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں تم آخری آیت پہ رکیں گے اتنی اونچی منزل پر اتنی اونچی منزل پر تمہارا مقام ہوگا. اندازہ لگائیے قرآن کا سننا، قرآن کا پڑھنا، اور بہت ساری تفصیلات ہیں. تقریباً 1.5 گھنٹے کا وقت ہو رہا ہے. میں اپنی بات کو یہیں پر سمیٹتا ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو قرآن کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، دعوتی میدان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ چاہیں تو بات کو بڑھا سکتا ہوں، لیکن مجھے واپس بھی جانا ہے. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم دوسری باتوں پر بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو قرآن کے سننے کا یہ فائدہ ہے، قرآن کے سننے کے یہ نتائج ہیں. تو اس کی دیگر باتوں پر آپ غور کیجیے. قرآن کے حقوق کو ان راتوں میں اگر ہم سمجھ لیے تو زندگی بھر اس کے حقوق ادا کرتے رہیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کی اس رات میں مغفرت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حقوق العباد میں ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. حقوق اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. سود کی لعنت سے اللہ تبارک تعالیٰ بچائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے اندر دینداری پیدا کرے. اللہ تبارک تعالیٰ صوم و صلات کا ہمیں پابند بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین سے جوڑ کر رکھے.
جماعت سے جوڑ کر رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے، ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے، بیویوں کو شوہروں کا مطیع و فرما بردار بنائے، شوہروں کو بیویوں کا حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ غیبت، چغلی، چوری، جھوٹ، ہر قسم کی برائیوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی جوانی کی حفاظت فرمائے، ہماری بچوں کی شادیاں اللہ تبارک تعالیٰ مناسب جگہوں پر کروائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے رزقوں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو بہترین رزق اللہ تبارک تعالیٰ کے دروازے کھول دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے، دشمنوں پر اللہ ہم کو غلبہ عطا کرے، دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے، دشمنوں کو اللہ تبارک تعالیٰ تباہ و برباد کرے، اس دین کو اعلیٰ رکھے، اولا رکھے، اس دین کی اللہ تبارک تعالیٰ زندہ رکھے، عمل کرنے والا بنائے، اللہ کی خاطر قربانی دینے والا بنائے، اپنے نفس کی قربانی دینے والا بنائے، اللہ کی اطاعت کرنے والا بنائے، ہماری ماں اور بہنوں کو دین سے جوڑ کر رکھے، خرافات و بدعات سے بچائے، ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے، رشتہ داریوں میں اللہ تبارک تعالیٰ صلہ رحمی و محبت عطا کرے، پڑوسیوں سے ہمارے تعلقات کو اللہ تبارک تعالیٰ بہتر کرے، جماعت میں ہم سب کو جوڑ کر رکھے، ہر قسم کی کمزوری سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ابھار کر طاقتور بنائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات کو قبول فرمائے، ہماری زکوٰۃ کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سے کوتاہیاں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے اور ہمیں نیک اور صالح بنائے، ہمارا خاتمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔